والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رسول اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ شہر بلخ میں ایک سوداگر رہتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے ترکہ میں مال و زر کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک شریف بھی چھوڑے، یعنی جتنے دولت تھی اس کے پاس، ان دولتوں میں تمام چیزیں تو تھیں ہی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف یعنی داڑھی شریف کے بال جو ہیں 3 اس کے پاس تھے۔ اب باپ کی جائیداد میں بچوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اب بچوں میں مال جب تقسیم ہوا تو کیا ہوا دیکھیے، 3 منہ مبارک شریف بھی اس نے چھوڑے، دونوں بیٹوں میں ترکہ تقسیم ہوا، دنیاوی مال جتنے تھے اس میں سے آدھا آدھا دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لیا، بانٹ لیا، مگر منہ مبارک شریف کی تقسیم میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، چونکہ وہ 3 تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 4 ہوتے تو 2 لے لیے ہوتے، 2 ہوتے 1 لے، 3 ہیں، اب کیسے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں 1 بال رکھ لیں اور بقیہ 1 کو قطع کر کے آدھا آدھا بانٹ لیا جائے۔ 3 ہیں، 1 دونوں رکھ لیں گے اور 1 جو بچے اس کو بیچ سے کٹ کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا، چھوٹا بھائی نہایت ہی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، زبردست عشق رسول اس کے سینے میں تھا۔ یہ تجویز سن کر کانپ گیا اور اس نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کو میں کاٹنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جب اس نے عشق بھرے انداز میں یہ معاملہ جب اس نے رکھا اپنے بڑے بھائی کے سامنے، تو بڑا بھائی جو ہے جس کے دل میں دنیا کی لالچ تھی، یہ سن کر بڑے بھائی نے بگڑ کر کہا اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا ہی زیادہ احساس ہے تو ایسا کر 3 بال تو رکھ لے اور سارا مال اس کے بدلے مجھے دے دے۔ یہ 3 تو رکھ لے، تجھے جب اتنی ہی زیادہ فکر ہے تو یہ لے، تو رکھ لے اور مال جو ہے مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے 3 مقدس بال شریف رکھ لیے اور خوشی خوشی دنیاوی تمام مال و دولت بھائی کو عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آج ہزار روپے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، اور اس نے پوری دولت جو ہے جو اس کے باپ کے اس کے حصے میں آئی تھی سب کچھ اس نے بڑے بھائی کو دے دیا اور کہا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک شریف ہمیں دے دو۔ اس نے دے دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب یہ تو بیچارہ غریب ہو گیا ہے نا، اور بڑا جو ہے مالدار ہو گیا۔ اب چھوٹے بھائی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ نمازوں کی پابندی کرتا اور 3 مقدس بال شریف کو سامنے رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں روزانہ درود شریف کا تحفہ بھیجتا، اپنا کام کاج جو ہوتا کرتا، نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبرکات کو سامنے رکھ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا اور حضور پہ درود شریف پڑھتا۔ یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مختصر سے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما دیا، خوب ترقی عطا فرما دیا۔ میرے پیارے، حقیقت یہی ہے کہ دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بڑے بھائی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہے نا، جب غیروں کو بھی رب تبارک و تعالی عطا کر رہا ہے تو اپنے محبوب کے عاشقوں کو کیوں نہیں عطا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ کو بھی روزی مل رہی کہ نہیں؟ سب کو روزی مل رہی، تو حضور کے عاشقوں کو کیوں اللہ نہیں عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مختصر سے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو گیا، ہر خوشی دنیا کی حاصل ہو گئی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک کی برکت سے۔ اور دوسری طرف، یہ تو پہلا رخ آپ نے دیکھا، اب دوسری طرف دنیاوی مال و متاع بہت تھے بڑے کے پاس، دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیاوی مال میں خسارے پہ خسارہ آنے لگا، کاروبار کیا نقصان، جدھر گاڑی بھیجے نقصان، طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، خسارے پر خسارہ آنے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دری اسنا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اسی درمیان اس چھوٹے کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پہلو میں بیٹھائے ہوئے ہیں، سرکار کے پہلو میں وہ بیٹھا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خواب دیکھنے والے سے ارشاد فرما رہے ہیں، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کے قبر کی زیارت کریں، میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے گا۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اب کیا تھا، سبحان اللہ، لوگ جوق در جوق اس عاشق رسول کی قبر پہ حاضر ہوتے اور وہاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اپنی حاجتیں اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور سب کی حاجتیں پوری۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کر دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی سنایا۔ پھر کیا تھا، لوگ نہایت ہی ادب و تکریم کے ساتھ جوق در جوق اس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے آنے لگے اور صاحب مزار کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے قریب سے سواری پر گزرتا تو ادب کے لیے اپنے سواری سے اتر جاتا تھا، ہے نا۔ اللہ کی طرف سے سبوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس روایت سے یہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں دنیاوی مال و دولت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل میں عشق رسول پیدا کیجیے، ہے نا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں رکھیں، اور اگر کوئی تبرکات مل جائے تو خوش نصیبی ہماری اور آپ کی ہے، اس کا ادب و احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام کے فضائل و برکات ہم نے بیان کیے،
مولا میرا پڑھنا بولنا تمام بھائیوں کا سننا تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رب کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، بھولے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے۔ یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔